مکمل ناول من رقصم۔ آج زمان ولا میں کھانوں کی اشتہا انگیز خوشبو پھیلی ہوئی تھی کیونکہ 5 سال بعد سلار شاہ اپنے وطن واپس آ رہا تھا۔ زمان ولا میں آج اس کی پسند کے کھانے بنائے جا رہے تھے کیونکہ گھر پر کا لاڈلا واپس آ رہا تھا، تو اس کے آنے کی خوشی میں پورا گھر طرح طرح کے کھانوں کی اشتہا انگیز خوشبو سے مہک رہا تھا۔ ابھی ابھی وہ یونیورسٹی سے واپس آئی تھی، امل اسے ڈراپ کر کے چلی گئی۔ وہ اندر داخل ہوئی تو گھر میں ہر طرف گہما گہمی پھیلی ہوئی تھی۔ وہ باہر لان میں بچوں کو کھیلتے دیکھ سمجھ گئی تھی رمشا آپی اور ثانیہ آپی اپنے بچوں سمیت سسرال سے آئی ہیں۔ وہ لاؤنج میں آئی تو وہاں کوئی نہیں تھا، لیکن بی جان کے کمرے میں سب کے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ فریش ہونے کے لیے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ جب وہ فریش ہو کر بی جان کے کمرے میں آئی تو وہاں بی جان کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں تھا، اور بی جان نے بھی نماز کی نیت باندھ رکھی تھی۔ وہ حیران پریشان ہوئی کہ سب ایک دم کہاں چلے گئے، اور پھر وہ سر شٹکتے کچن کی جانب بڑھ گئیں۔ کچن میں تائی امی صوفیہ بیگم اور اس کی ماں میمونہ بیگم مل کر کھانا بنانے میں مصروف تھیں، اور سکینہ میڈ ان کے ساتھ جلدی جلدی ہاتھ بتانے میں مصروف تھی۔ وہ ان کو سلام کرتے کرسی گھسیٹ کر وہاں بیٹھ گئی تھی۔ آؤ حوریہ بیٹا، آ گئی تم؟ بیٹھو، میں تمہارے لیے کھانا لگاتی ہوں۔ صوفیہ بیگم تائی امی اسے دیکھتے ہی اس کے لیے کھانا نکالنے لگیں۔ آج کوئی خاص آ رہا ہے کیا؟ میں جب یونیورسٹی سے آئی تھی تو رمشا آپی اور ثانیہ آپی کے بچے بھی باہر کھیل رہے تھے، اور ان کی آوازیں بھی بیجان کے کمرے سے آ رہی تھیں، لیکن اب جب میں فریش ہو کے آئی تو وہ لوگ ہیں ہی نہیں۔ وہ حیرانگی سے پوچھنے لگی، ہاں وہ لوگ ایئرپورٹ کے ہیں، سلار آ جا رہا ہے نا اس لیے۔ میمونہ بیگم کی بات پر وہ چونک کر انہیں دیکھنے لگی جو چور نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھیں۔ کل تک تو پتہ بھی نہیں تھا، آج اچانک کیسے؟ اس نے بات کو ادھورا چھوڑا، ان کو سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ اس کی دھڑکن جیسے رک رک کے چل رہی تھی۔ ہاں بس اس نے سرپرائز دیا، صبح ہی اس کی کال آئی تھی کہ وہ شام کی فلائٹ سے آ رہا ہے۔ صوفیہ بیگم نے اس کی بات کا جواب دیتے کھانا اس کے سامنے رکھا، اور اب تو اسے لگ رہا تھا کہ یہ کھانا اس کے حلق سے آگے نہیں جائے گا۔ پھر بھی زہر مار کر اس نے 2 3 نوالے لیے اور اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ پیچھے سے صوفیہ بیگم اور میمونہ بیگم اسے آوازیں دیتی رہ گئیں۔ اس کے حلق میں جیسے آنسوؤں کا گولہ پھنسا ہوا تھا۔ اپنے آپ کو وہ کمپوز کرتی کمرے سے منسلک بالکنی میں جا کر کھڑی ہوئی اور اپنے آنسوؤں کو قابو کرتے ٹھنڈی سانسیں اپنے اندر اتارنے لگی، مگر سینے میں بھرتی ہوئی گھٹن سے جیسے اس کی سانسیں بند ہو رہی تھیں، اور وہ ماضی کی 5 سال پہلے کی یادوں کو جن کو وہ بھلا چکی تھی پھر اسی تکلیف دہ ماضی کی یادوں میں کھوجی گئی تھی۔ 5 سال پہلے وہ بھاگتی ہوئی سیڑھیاں اتر رہی تھی اور سامنے سے آتے وجود سے بری طرح ٹکرائی۔ کیا پاگلوں کی طرح بھاگتی آ رہی ہو؟ چھوٹی نہیں ہو اب تم، جو ہمیشہ ہوائی گھوڑے پہ سوار رہتی ہو؟ سلار شاہ نے اسے کندھوں سے تھامتے غصے بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ سلار شاہ کو دیکھتے حوریہ کی جیسے ہوائیاں اڑنے لگی تھیں۔ وہ میں اسے جیسے کوئی بات ہی نہیں سوچ رہی تھی۔ وہ تنفر سے اسے دیکھتا ہلکا سا جھٹکا دے کے چھوڑتا اس کی سائڈ سے نکلتا چلا گیا۔ زمان شاہ اور فہمیدہ بیگم بی جان کے 2 بیٹے اور ایک بیٹی تھی، ارمان شاہ، ریحان شاہ اور فریحہ شاہ۔ ارمان شاہ گھر کے سب سے بڑے بیٹے تھے، ان سے چھوٹی فریحہ بیگم تھی جن کی شادی زمان شاہ نے اپنے دوست کے بیٹے سے کی تھی، اور پھر سب سے چھوٹے ریحان شاہ، صوبیہ بیگم اور میمونہ بیگم بھی سگی بہنیں تھیں۔ صوبیہ کی ارمان شاہ اور میمونہ کی ریحان شاہ سے شادی کچھ سالوں کے وقفے سے ہوئی تھی۔ ارمان شاہ اور صوبیہ بیگم کے 5 بچے تھے، سب سے بڑی رمشا، پھر ثانیہ، اور پھر سلار شاہ، پھر نہال شاہ اور سب سے چھوٹی فریال شاہ۔ فریال شاہ گھر پر میں سب سے چھوٹی اور گھر پر کی لاڈلی تھی۔ ریحان شاہ اور میمونہ بیگم کی صرف ایک بیٹی حوریہ شاہ تھی۔ فریہ بیگم جن کی شادی جہانگیر خان سے ہوئی تھی، ان کے 3 بچے تھے، سب سے بڑا ازمیر خان اور سب سے چھوٹی امل خان جو کہ حوریہ کی ام عمر تھی، اور سب سے چھوٹا شاویز خان جو کہ فریال سے 1 سال ہی بڑا تھا۔ زمان شاہ کی وفات 10 سال پہلے ہی ہو چکی تھی۔ حوریہ شاہ اور امل خان ایک ہی کالج جاتی تھی اور ان کا آخری سال چل رہا تھا۔ حوریہ اپنا سانس بحال کرتی بی جان کے کمرے کی جانب آئی تو اندر سے آتی آوازوں میں اپنا نام سن کر رک گئیں، جس میں بی جان بتا رہی تھی کہ سالار شاہ اور حوریہ کی منگنی حوریہ کے پیدا ہوتے ہی زمان شاہ نے کر دی تھی، اور اب وہ چاہ رہی تھی کہ ان کی باقاعدہ منگنی کو اناؤنس کیا جائے۔ وہ اپنی بڑھتی ہوئی دھڑکنوں کو سنبھالتی اپنے کمرے کی جانب آئی اور دروازہ بند کرتی اپنی دھڑکنوں کو سنبھالتی اپنا سانس بحال کرنے لگی جو کہ اچکا ہوا تھا۔ اسے نہیں پتا تھا کہ وہ خڑوس کب اس کے دل پہ قبضہ جما گیا تھا اپنے غصے سمیت، اور وہ جان ہی نہ پائی تھی
اور اب اپنی خواہش کو ایسے پورا ہوتے دیکھ اس کی جیسے بانچیں ہی کھل گئی تھیں۔ اسے نہیں سمجھ آ رہا تھا کہ اپنی خوشی کا اظہار کس طرح کرے۔ اس نے فوراً سے اپنی اکلوتی رازدار عمل کو کال میں لائی اور اس کی کال اٹھاتے ہی اس نے ساری باتیں اس کو بتائیں، اور اس کی خوشی کا جیسے کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ اسے نہیں پتا تھا کہ اللہ اس کی خواہش بن مانگے اس طرح پوری کر دے گا۔ ان دنوں حوریہ جیسے ہواؤں میں اڑ رہی تھی اور وہ سالار کا ہر کام کرنے میں سب سے آگے پیش ہوتی تھی۔ ابھی تک سالار شاہ کو اس بارے میں کچھ علم نہیں تھا کہ گھر میں کیا باتیں چل رہی ہیں۔ وہ ان دنوں باہر جانے کی کوششوں میں لگا ہوا تھا تاکہ وہ باہر سے اپنی پی ایچ ڈی مکمل کر سکیں اور وہیں اچھی کمپنی میں جاب کر کے وہیں سیٹل ہو سکیں اور اپنا ایک الگ بزنس بلڈ کر سکیں۔ سالار شاہ بچپن سے بہت زیادہ ذہین اور سنجیدہ انسان تھا۔ اس کا ہمیشہ سے خواب رہا تھا کہ وہ اپنے باپ دادا کا بزنس سنبھالنے کے بجائے اپنا ایک الگ بزنس بلڈ کرے، اور گھر والوں کا خیال تھا کہ اس کے جانے سے پہلے اس کی منگنی حوریہ کے ساتھ کر دی جائے۔ سالار اپنے ویزا کی کوششوں میں لگا ہوا تھا، اس لیے گھر میں کیا چل رہا ہے اسے کچھ پتا نہیں تھا۔ ابھی بھی وہ دیر رات گھر واپس آیا اور آتے ہی کھانا کھایا اور کمرے میں چلا گیا۔ صوبہ بیگم جو اس کے انتظار میں بیٹھی ہوئی تھیں، اس کے کمرے میں جاتے ہی وہ چائے بنا کے اس کے کمرے میں لے آئیں تاکہ آرام سے بیٹھ کے بات کی جائے۔ چائے اس کے پاس ٹیبل پہ رکھتی اس کے پاس بیٹھ گئیں، جو کہ لیپ ٹاپ میں کچھ کام کرنے میں مصروف تھا۔ ان کے بیٹھتے ہی وہ سمجھ گیا کہ ان کو شاید کوئی بات کرنی ہے۔ وہ لیپ ٹاپ بند کرتا ان کی طرف متوجہ ہوا۔ خیریت ہے نا ماں؟ آپ کو کوئی بات کرنی ہے؟ اس نے ان کو سوالیہ انداز میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں خیریت ہی ہے، تم بتاؤ تمہارے ویزے کا کیا بنا؟ صوبہ بیگم نے پوچھا تو وہ انہیں اس بارے میں تفصیل سے بتانے لگا۔ تھوڑی دیر ادھر ادھر کی باتوں کے بعد وہ اصل جو بات کرنے آئی تھیں اس کی طرف آئیں۔ بیٹا، تمہارے آغا جان نے تمہارے بچپن میں ایک فیصلہ کیا تھا۔ اب جب کہ تم بڑے ہو گئے ہو اور باہر جا رہے ہو، پتہ نہیں تم کب واپس آؤ، تو ہم نے سوچا اس فیصلے کو پایہ تکمیل پہنچانے کا وقت آ چکا ہے۔ ان کی بات پر سالار چونک کر ان کی طرف دیکھنے لگا۔ ایسی کون سی بات ہے ماں؟ آپ کھل کر کیجیے۔ دراصل تمہارا اور حوریہ کا، جب حوریہ پیدا ہوئی تھی تو تمہارے آغا جان نے حوریہ کو تمہارے لیے مانگ لیا تھا۔ ان کی بہت خواہش تھی کہ تمہارا اور حوریہ کا نکاح ہو، لیکن اس وقت تم لوگ چھوٹے تھے تو اس لیے اس بات کو ملتوی کر دیا گیا کہ جب حوریہ بالغ ہو جائے تب تم دونوں کا نکاح ہوگا۔ لیکن اب جب کہ تم لوگ جوان ہو گئے ہو اور اب وقت آ گیا ہے کہ تم دونوں کا نکاح کر دیا جائے تمہارے جانے سے پہلے۔ انہوں نے بات مکمل کرتے سالار کی طرف دیکھا، جس کا چہرہ ان کی بات سے دھواں دھواں ہو رہا تھا، جیسے وہ ضبط کے آخری مراحل میں ہوں۔ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ اور میری زندگی کا فیصلہ کوئی بھی میرے سے پوچھے بغیر کیسے کر سکتا ہے؟ جب آغا جان یہ فیصلہ کر رہے تھے تو آپ لوگوں میں سے کسی نے انہیں نہیں روکا؟ ہمارے معاشرے میں یہ دقیانوسی رسمیں کب ختم ہوں گی؟ اور حوریہ مجھ سے 7 سال چھوٹی ہے، آپ لوگوں نے سوچ بھی کیسے لیا؟ اور دوسرا، آپ مجھے جانتے ہیں کہ مجھے بھی شادی نہیں کرنی۔ میں ابھی اپنا پی ایچ ڈی مکمل کروں گا اور پھر بعد میں بزنس بلڈ کروں گا، اور جب شادی کا وقت آئے گا تب کروں گا، لیکن وہ بھی حوریہ سے نہیں۔ میں اپنی پسند سے شادی کروں گا اور ایسی لڑکی سے شادی کروں گا جو کہ بہت پڑھی لکھی ہو اور بہت میچور ہو، میرے ساتھ قدم سے قدم ملا کے چل سکے۔ مجھے شرم محسوس ہو رہی ہے آپ کی بات سے کہ آپ لوگوں نے ایسا سوچ بھی کیسے لیا، اور وہ بھی اس جاہل سی لڑکی کو جس کا ابھی بچپن ہی ختم نہیں ہو رہا، نہ اسے پڑھائی کا شوق ہے، بس آوارہ پھرتی رہتی ہے سارا دن گھر میں۔ اگر ایسا ہی آپ کو اس بے وقوف بہو بنانے کا شوق ہے تو نہال میں اور اس میں زیادہ فرق نہیں ہے، 2 سال کا ہی فرق ہے، اس سے کر دیں اس کی شادی۔ سالار شاہ کی بات پر وہ جو تائی امی کو ڈھونڈتی اس طرف آئی تھی، اپنا نام سنتے رک گئی تھی، اور سالار شاہ کی پوری بات سن کے اسے ایسا لگا جیسے زمین اس کے پاؤں کے نیچے سے نکل گئی ہو۔ اپنے ٹوٹے پھوٹے دل اور قدموں کو سنبھالتی واپس اپنے کمرے کی جانب آئی اور دروازہ بند کرتی دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھتی چلی گئی۔ آنسو اس کی آنکھوں سے نہ چاہتے ہوئے بھی بہہ رہے تھے۔ وہ اس دشمن جاں کے لیے ایک آنسو بھی نہیں بہانا چاہتی تھی، لیکن وہ ان آنسوؤں کا کیا کرتی جو اس کی بے قدری پہ بہتے جا رہے تھے۔ اور آج 5 سال بعد جب وہ واپس آ رہا تھا تو اس کا دیا ایک ایک درد اور کہا ایک ایک لفظ اس کے زخموں کو پھر سے ادھیڑ رہا تھا۔ 5 سال پہلے وہ تو اپنا فیصلہ سنا کے چلا گیا تھا، لیکن پیچھے اس پہ کیا گزر رہی تھی یہ وہ جانتی تھی یا اس کا رب؟ اسے اپنے آپ کو سنبھالتے 5 سال لگ گئے تھے۔
اور آج وہ پھر سے ان زخموں کو اتھیڑنے کے لیے آ رہا تھا، اور وہ سمجھ رہی تھی کہ اب اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن آج پھر سے وہی درد محسوس ہو رہا تھا، اس کے کہے الفاظوں کا، اور اسے اپنا دل ٹوٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ باہر سے آتی آوازوں سے وہ سمجھ گئی تھی کہ وہ لوگ ایئرپورٹ سے واپس آ گئے ہیں۔ سب کی باتوں کی اور کہکوں کی آوازیں اس کے کمرے تک سنائی دے رہی تھیں۔ ان سب کی آوازیں اسے ہتھوڑے کی طرح سر میں لگ رہی تھیں۔ رات میں فریال اس کو کھانے کے لیے بلانے آئی، لیکن وہ سر درد کا بہانہ بنا کر لیتی رہی۔ وہ اس وقت سلار شاہ کا سامنا کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھی، لیکن آخر کب تک وہ بھوکی رہ سکتی تھی؟ دوپہر میں بھی وہ کچھ کھا نہیں پائی تھی صحیح سے، اس لیے اب بھوک سے بس ہو گئی تھی۔ جب اسے لگا کہ باہر اب کوئی نہیں ہے، سب اپنے اپنے کمروں میں جا چکے ہیں، تو چپکے سے اٹھی اور کچن کی جانب بڑھ گئی۔ اب وہ اس ایک شخص کے لیے اپنی بھوک کو کب تک قربان کرتی؟ وہ کچن کی جانب آئی۔ پورے گھر میں سناٹا چھایا ہوا تھا، سب سونے کے لیے جا چکے تھے۔ اس نے شکر کیا۔ وہ شامی کباب اور بریانی گرم کرتی وہیں کرسی پہ بیٹھ گئی۔ سلار شاہ رات کا کھانا اور سب سے گپ شپ کرنے کے بعد اب کمرے میں بیٹھا اپنے کلائنٹ سے پروجیکٹ ڈسکس کرتا اور ان کو ہدایت دیتا تھک کر لیٹ گیا تھا۔ کل سے وہ سو نہیں پایا تھا۔ کل سے پاکستان آنے کی تیاری، اور پھر صبح سے وہ فلائٹ میں بیٹھا، اور اب گھر آ کے بھی وہ سب کے ساتھ بیٹھا رہا، تو آرام کرنے کا ذرا بھی ٹائم نہیں ملا تھا۔ لیکن سر میں درد اتنا زیادہ تھا، اتنے درد میں اس کو نیند آنا بھی مشکل تھی جب تک وہ ایک کپ کافی نہ پی لیتا۔ لیکن اس ٹائم کسی کو کہتا سب سو چکے تھے گھر میں، اس لیے وہ کافی بنانے کی نیت سے کچن کی جانب آیا۔ قدموں کی آواز پر حوریہ نے سر اٹھا کے دروازے کی جانب دیکھا، اور وہاں کھڑے وجود کو دیکھ کر وہ جیسے ساکت رہ گئی۔ وہ جتنا چاہتی تھی کہ ابھی سامنا نہ ہو، اتنی ہی جلدی ہو گیا تھا۔ دروازے سے اندر آتے سلار شاہ کی نظر جیسے ہی اس پہ پڑی تو وہ چونک سا گیا۔ یہ تو وہ لگ ہی نہیں رہی جسے میں 5 سال پہلے چھوڑ کر گیا تھا، یہ تو کوئی اور ہی حوریہ لگ رہی تھی۔ وہ اپنے آپ کو سنبھالتے اسے مکمل طور پر نظر انداز کیے کھانے کی طرف متوجہ ہو گئی۔ لگتا ہے سلام کرنا بھی بھول گئی ہو تم۔ علم مینر تو تھی ہی، لیکن سلام تو کیا جا ہی سکتا ہے۔ کھانے پہ بھی سب تھے اور تم نہیں تھی، اور اب بے وقت بیٹھی کھا رہی ہو۔ وہ فریج سے دودھ نکالتا چولہے پہ رکھتا ساتھ ساتھ اس کو سنا رہا تھا۔ جی ہاں، جیسے آپ کی تانے مارنے کی عادت ابھی تک ختم نہیں ہوئی ہے، وہ چھلے کٹے انداز میں بولتی اور اپنے کھانے کی پلیٹ اٹھاتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ اس ٹائم اس کے منہ لگ کر اپنا موڈ خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تمیز نہیں ہے تمہیں؟ یہ کس طریقے سے مجھ سے بات کر رہی ہو تم؟ وہ غصے سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ وہ اس کی کوئی بھی بات کا جواب دیے بغیر کچن سے نکلتی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئیں۔ سلار شاہ کو اس کا اس طرح نظر انداز کرنا انتہائی کھلا تھا، اور وہ اپنے آپ کو قابو کرتا ضبط کی گونج پی کر رہ گیا۔ صبح وہ یونیورسٹی کے لیے تیار ہوتی نیچے ڈائننگ ہال میں آئیں اور سب کو سلام کرتی کرسی کھسکا کر اس پہ بیٹھ گئیں۔ سلار شاہ کے علاوہ ڈائننگ ہال میں سب موجود تھے۔ بیٹا، اب تمہارے سر کا درد کیسا ہے؟ رات بھی تم نے کھانا نہیں کھایا۔ شبیہ بیگم نے محبت سے اس کی جانب دیکھتے جوس کا گلاس اس کی طرف بڑھایا۔ آپ کی لاڈلی رات 1 بجے کھانا کھا رہی تھی، آپ فکر مت کریں، یہ صرف بہانے ہیں اس کے۔ سلار شاہ نے سیڑھیاں اترتے ان کی بات کا جواب دیا، اور اس کے ساتھ والی کرسی کھسکاتا وہیں بیٹھ گیا۔ بری بات بیٹا، ایسے نہیں کہتے، اس کی طبیعت صبح سے ہی ٹھیک نہیں تھی۔ شبیہ بیگم کی بات پر وہ استثنائیہ انداز میں ہنستا کھانے کی جانب متوجہ ہو گیا۔ حوریہ ضبط کی گھونٹ پیتی اپنا جوس کا گلاس خالی کرتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ بیٹا ٹھیک سے کھاؤ، ابھی ٹائم پڑا ہے، آج ڈرائیور نہیں آیا ہے تو تمہیں سلار چھوڑ آتا ہے، تب تک سلار بھی ناشتہ کر لے، اور تم بھی ٹھیک سے بیٹھ کے ناشتہ کرو۔ میمونہ بیگم نے اسے اٹھتے دیکھ بولا۔ کیوں، باقی لوگ کہاں ہیں؟ نہال کہاں ہے؟ میں اس کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ نہال تو کب کا آفس کے لیے نکل گیا ہے، آج کوئی ضروری میٹنگ تھی، اور تمہارے بابا اور تایا بھی تبھی چلے گئے تھے۔ میمونہ بیگم نے اسے گہری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، پھر میں بھی رکشہ سے چلی جاتی ہوں۔ وہ ان کی نگاہوں کو نظر انداز کرتی باہر کی جانب بڑھ گئیں۔ پیچھے میمونہ بیگم اسے آوازیں دیتی رہ گئیں۔ سلار شاہ اپنی اس توہین پر صبر کی گھونٹ پی کر رہ گیا۔ ریلیکس آنی، میں دیکھتا ہوں اسے، آپ فکر مت کریں، میمونہ بیگم کو تسلی بھرے انداز میں کہتا وہ اس کے پیچھے باہر کی جانب بڑھ گیا۔ وہ گاڑی نکالتا اس کے پیچھے آیا جو روڈ پہ چلتی جا رہی تھی۔ اپنے پاس گاڑی رکنے کی آواز پر اس نے مڑ کے دیکھا۔ بیٹھو جلدی اندر، میرے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے، جلدی کرو۔ سالار شاہ نے گاڑی اس کے پاس روکتے غصے سے بھرے انداز میں کہا۔ میں خود جا سکتی ہوں، مجھے آپ کے احسان کی ضرورت نہیں ہے، اور ہاں، آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے نا، تو میرے منہ لگ کر اپنا قیمتی ٹائم برباد مت کریں۔
वो इंतहाई कड़वे लहजे में बोलती आगे बढ़ गई। हुरिया की बात पर सलार शाह का दिमाग जैसे खोल उठा था। वो गाड़ी से निकलता बाहर उसके पीछे और झटके से उसे बाजू से पकड़ कर रोका। तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा मैं तुम्हें क्या कह रहा हूँ? वो दांत पीस कर बोला। नहीं, मुझे नहीं सुनाई दे रहा। और आप होते कौन है मुझे इस तरह हाथ लगाने वाले? आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? उससे अपना बाजू झटके से छुड़ाते हुए वो तनफ्फुर से बोली। अच्छा, ऐसा है तो फिर ठीक है। वो उसे बाजू से घसीटता हुआ गाड़ी तक लाया और अगली सीट का दरवाज़ा खोलता उसे अगली सीट पर धकेलता खुद ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। उसकी इस हरकत पर वो शॉक्ड हो गई थी। फिर होश में आते जोर लगा के गाड़ी का दरवाज़ा खोलने की भरपूर कोशिश करने लगी, लेकिन दरवाज़ा उसने ऑटोमेटिक लॉक कर दिया था। ये क्या बदतमीज़ी है? आप मेरे साथ इस तरह ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। आप होते कौन हैं? मैं वो 5 साल पहले वाली हूरिया नहीं हूँ जो आपसे डर के सहम के चुप हो जाऊँगी और आपकी चुपचाप सुनूँगी। फ़ौरन गाड़ी रोकें, मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना। हाँ, मुझे भी दिख रहा है कि तुम वो हूरिया नहीं हो, लेकिन हाँ, उससे भी बदतर ज़रूर हो चुकी हो। उसके बाद पर वो गुस्से से उसे जवाब देता गाड़ी स्टार्ट कर गया। जी हाँ, आपके बकौल तो मैं स्टार्ट से ही जाहिल हूँ। तो जाहिल बदतमीज़ और बदतर ही होते हैं, और वो मैं हूँ। आपके लिए तो हाँ, मैं हूँ, और आपको तो मैं अच्छी लगती ही नहीं हूँ, तो आपको क्यों बिठाना है मुझे अपनी गाड़ी में? आप हमेशा से मुझसे नफ़रत करते हैं, हमेशा से। और आपके नज़दीक तो बेवकूफ़ थी जिससे रिश्ता बाँधना भी तौहीन था। गुस्से से बोलते उसकी आवाज़ भरा से गई और अपने आंसू ज़ब्त करती वो खिड़की से बाहर देखने लगी। उसके बाद पर वो चौंकता उसकी तरफ देखने लगा। वो समझ गया कि 5 साल पहले जो उसकी बातें उसकी माँ से हो रही थीं, उसने सुन ली होंगी। उसकी आंखों से आंसू बहते देख उसके दिल को कुछ हुआ, लेकिन वो अपने आप को कंट्रोल कर गया। तो तुम ये जाहिलों वाली हरकतें नहीं कर रही हो क्या? खुद बताओ। और अब तुम तो बदतमीज भी हो गई हो। तुम्हारी वजह से अनी इतनी परेशान हो रही थी और तुम उनकी बात सुने बगैर घर से निकल आई। मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हें साथ ले जाने का, लेकिन क्या करूं, मजबूरी है। उसकी किसी भी बात का कोई भी जवाब दिए बगैर वो बाहर आते जाते लोगों और गाड़ियों को देखने लगी। और उसकी यूनिवर्सिटी आते ही उसने गाड़ी रोकी तो वो फ़ौरन से गाड़ी से उतरी और पीछे देखे बगैर अंदर यूनिवर्सिटी की जानिब बढ़ गई कि कहीं वो उसे फिर से रोक ना ले। उसके उतरते ही इस लाशा ने ठंडी सांस अपने अंदर उतारी और सन से गाड़ी आगे बढ़ा ले गया। फिर वो यहाँ पाकिस्तान में अपना बिजनेस स्टेबल करने में इतना मसरूफ़ हुआ कि दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में गुजर गए। हुरिया का भी आखिरी सेमेस्टर चल रहा था और वो उसमें मसरूफ़ थी। उन दोनों का सामना कभी कभार रात के दिनों पे हो जाता था। हुरिया उसे देख कर भी अनदेखा कर देती थी। अगर वो कोई बात कह भी दे तो वो हमेशा नज़रअंदाज करके आगे बढ़ जाती थी। वो उसकी किसी भी बात का जवाब देना मुनासिब ही नहीं समझती थी। सलार शाह को पाकिस्तान आए 2 महीने हो गए थे। अब उसने अपना बिज़नेस भी पाकिस्तान में सेटल कर लिया था। आज हुरिया और अमल का रिज़ल्ट आना था। अमल रात से उनकी तरफ आई हुई थी। आज वीकेंड था और तकरीबन सभी मर्द आज जल्दी घर आ गए थे। रमशा आपी और सानिया आपी भी अपने बच्चों समेत आई हुई थी। फ्रिया पुप्पो भी बसमीर खान के साथ आई हुई थी। शावेज और अमर रात से ही आए हुए थे। सब बड़े अपनी अपनी महफिलें जमाए बैठे थे। सलार शाह अभी तक ऑफिस से नहीं आया था। नेहाल, शावेज और फयाल उनके सरों पर बैठे थे और उनकी वोट लगा रहे थे, क्योंकि उन दोनों का आज फाइनल सेमेस्टर का रिजल्ट आना था। नेहाल अपना लैपटॉप खोले बैठा था और सब उसके इर्द गिर्द जमा थे। हूरिया और अमल अपनी आंखें नीचे विर्द करने में मसरूफ़ थी और फिर आखिरकार रिजल्ट आ गया। अमल बहुत अच्छे नंबरों से पास हुई थी और हुरिया ने इस सेमेस्टर में टॉप किया था। अमल ने उसे गले लगाया और खुशी से उसके आंसू बहने लगे। शावेज और फड़ियाल भागते हुए बाहर बड़े लोगों को खबर देने चले गए थे। अरे पगली, आप ट्रीट तैयार रख, वो भी 5 स्टार होटल में। और अमल, तुमने तो मेरी नाक कटवा दी। निहाल उसको कहता अब अमल को छेड़ने में मसरूफ़ हो गया था। तुमसे तो अच्छे ही लिए हैं मैंने, फिर भी तुम तो बमुश्किल पास हुए थे। इसकी बात पर उसने मुंह बनाते हुए जवाब दिया। इतनी में देर में सब बड़े बाहर से अंदर कमरे में आ गए। सब ने उन्हें मुबारकबाद दी और रिया सबके गले लगती बहुत खुश थी। आज जैसे उसके दिल को सुकून हो गया था। वो सबको दिखाना चाहती थी कि वो इतनी नखट्टू और नालायक नहीं है, और ख़ास कर उस इंसान को जो इस वक्त उधर मौजूद नहीं था। रात को अजमीर और निहाल के साथ घर के बड़े बुजुर्गों के अलावा
सब बाहर डिनर के लिए जाने वाले थे। सालार शाह आज अभी तक घर वापस नहीं आया था। वो सब तैयार होते बाहर निकले तो सालार शाह की गाड़ी घर के अंदर दाखिल हुई। हैरियत है, ये फौजें कहाँ जा रही हैं? सबको सलाम करते उसने उन सब की तरफ सवालिया अंदाज में देखते हुए पूछा। हाँ बस, अमल और हुरिया का रिजल्ट आया था तो उसी खुशी में सब बाहर डिनर के लिए जा रहे हैं। अजमीर खान ने उसके गले मिलते जवाब दिया। जी हाँ, और आपको पता है हमारी हुरिया आपी ने अपने सेमेस्टर में टॉप किया है। फरियाल हुरिया के बाजू में बाजू डालती उसे फखर से बताने लगी। उसकी बात पर सलार शाह हुरिया की तरफ हैरानगी से देखने लगा कि ये कैसे मुमकिन है। ये तो वही है जो बमुश्किल पास हुआ करती थी। आ जाओ तुम भी, हम डिनर के लिए जा रहे हैं, तुम भी अपनी गाड़ी में कुछ लोगों को बिठा लो। चलो खुले होकर तो चले जाएंगे। अजमीर के कहने पे वो उस बात में सर हिलाता गाड़ी की तरफ मुड़ गया और गाड़ी बाहर निकालने लगा। सानिया अपने बच्चों समेत और साथ शाहवेज अजमीर की गाड़ी में बैठ गए। रमशा और उसके बच्चे और साथ हमल निहाल की गाड़ी में बैठ गए। फरियाल सलार की गाड़ी में पहले ही बैठ चुकी थी और बची हुरिया तो वो देख रही थी कि उसे कहाँ बैठना है। वो निहाल की गाड़ी की तरफ आई लेकिन उन्होंने जगह ना होने का कहकर उसको सलार की गाड़ी की तरफ भेज दिया। वो मरते क्या ना करते उसकी गाड़ी की तरफ आ गई और गाड़ी के पीछे वाला दरवाज़ा खोलती उसमें बैठ गई। फरियाल आगे सलार के साथ बैठी थी और गाड़ियाँ अपनी मंजिल की तरफ रवां हुई। गाड़ी में बिल्कुल खामोशी छाई थी। फरियाल कभी कभी कोई ना कोई बात हल्की फुल्की कर देती थी मगर वो खामोशी से बाहर की जानिब देख रही थी। सलार शाह गाड़ी के शीशे से उसको पीछे से गाहे बगाहे देख रहा था और उसके फेस के एक्सप्रेशन नोट कर रहा था। मतलूबा मंजिल आने पर सब अपनी गाड़ी से उतरे और अंदर की चानी पड़ गए। डिनर करने के बाद सब लोग घर जाने के लिए उठ खड़े हुए। सब लोग जैसे आए थे उसी तरह उनकी गाड़ियों में बैठने लगे। हुरिया की पूरी कोशिश थी कि वो सलार की गाड़ी में ना बैठे मगर सब पहले ही अपनी अपनी जगह पर बैठ चुके थे। फरियाल भी जल्दी से पीछे वाला दरवाज़ा खोलती उसमें बैठ गई थी। वो भी पीछे वाला दरवाज़ा खोल के बैठने लगी कि सालार के पुकारने पे रुक गई। आगे आके बैठो तुम दोनों, मैं तुम लोगों का ड्राइवर नहीं हूँ। हुलियापी, अब तो मैं बैठ गई हूँ, आप प्लीज़ आगे बैठ जाएं। उसके कहने पर वो न चाहते हुए भी आगे का दरवाज़ा खोल दी उसमें बैठ गई। कुछ देर गाड़ी में बिल्कुल खामोशी रही, जिस खामोशी को सलार शाह की आवाज़ ने तोड़ा। आइसक्रीम खाएगा कोई? तो शकीन आँखों से हुरिया की तरफ देखते उन दोनों से पूछा। हुरिया इनकार करने ही वाली थी कि फरियाल ने पुरजोश अंदाज में हाँ कर दी। उस शख्स के साथ उसे एक पल बैठना गवारा नहीं हो रहा था मगर फिलहाल फरियाल के सामने वो कुछ कह नहीं सकती थी। सलार शाह ने आइसक्रीम पार्लर के सामने गाड़ी रोकी और उन दोनों को लेता अंदर की जानिब बढ़ गया। तुम दोनों कौन सा फ्लेवर लोगी? वो मेन्यू चेक करता उन दोनों से पूछने लगा। फरियाल ने अपनी पसंद का फ्लेवर बताया मगर हुरिया खामोश बैठी रही। तुम कौन सा फ्लेवर लोगी या फिर मैं अपनी पसंद का कुछ मंगवा लूँ? मैं आपकी पसंद का क्यों लूँगी? आप किसी की पसंद का कुछ लेते हो क्या? और वैसे भी मुझे नहीं खानी इसलिए मैं चुप हूँ। उसके पूछने पर हुरिया ने बमुश्किल अपना लहजा नॉर्मल रखने की कोशिश की। उसके जवाब पर सलार शाह का दिमाग ख़राब हो गया था। वो इतने दिन से उसका ये फजूल का एटीट्यूड बर्दाश्त कर रहा था लेकिन फ़िलहाल फरियाल साथ थी तो वो चुप कर गया। हुरिया आपी को मैंगो फ्लेवर पसंद है भाई। फरियाल ने माहौल में मौजूद तनाव को कम करने के लिए जवाब दिया। सलार शाह उसे खुशमगी निगाहों से देख रहा था जैसे कह रहा हो कि अब तुम बचो मुझसे। फिर वो उठता ऑर्डर देने चला गया। उसने फरियाल के लिए उसके पसंद की आइसक्रीम ऑर्डर की और अपने लिए और हुरिया के लिए अपने पसंद की चॉकलेट फ्लेवर ऑर्डर की। भाई, हुरिया भी को तो चॉकलेट फ्लेवर बिल्कुल भी नहीं पसंद। कोई बात नहीं, अब पसंद आने लगेगा, तुम अपना खाओ। वो फरियाल को जवाब देता आइसक्रीम तरफ करीम की तरफ मुतवज्जो हो गया था। उसके बाद पहूरिया को बहुत गुस्सा आया लेकिन वो अपने आप पर सब्र करके बैठी रही। आइसक्रीम को उसने हाथ भी नहीं लगाया था। आइसक्रीम ख़त्म करो हुरिया, हमें निकलना है घर के लिए। वो उसको खामोशी से बैठे देख तब कर बोला। मैंने आपको नहीं कहा था कि आप मंगवाएं और मैं ये नहीं खाती। फरियाल जल्दी खाओ प्लीज़, घर जाना है मुझे, सोना है जाके, मैं कल से नहीं सो पाई। वो उसको जवाब देती साथ फरियाल से मुखातिब हुई। हुरिया, मैं वार्निंग दे रहा हूँ तुम्हें, मेरा सब्र मत आजमाओ। आइसक्रीम खत्म करो तो ही यहाँ से जा पाओगी वरना बैठी रहो यहाँ। सलार शाह गुस्से भरे अंदाज में बोला, लेकिन मैं आइसक्रीम में ये चॉकलेट फ्लेवर नहीं खाती। ये मुझे कड़वा लगता है और मैं कड़वे लोग और कड़वी चीज़ें दोनों से दूर रहती हूँ। उसके तुर्की ब तुर्की जवाब देने पर सलार ने बमुश्किल अपने गुस्से को कंट्रोल किया। फरियान उन दोनों को इस तरह लड़ते देख घबरा चुकी थी। कोई बात नहीं भाई, हम घर के लिए पैक करवा लेते हैं, कोई ना कोई खा लेगा।
حوریا بھی میرے ساتھ کھا لیتی ہے، وہ یہ والا فلیور پھر بھی کھا لیتی ہیں۔ فریال نے ماحول کی گرما گرمی کو دور کرنے کی ناکام کوشش کی۔ سالار شاہ کا موڈ انتہا کا خراب ہو چکا تھا۔ وہ ان دونوں کو باہر آنے کا کہتا باہر کی جانب بڑھ گیا۔ پورا راستہ ان کی کوئی بات نہ ہوئی اور گھر آ کے بھی وہ خاموشی سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئیں۔ دن اسی طرح گزرتے گئے۔ رزلٹ کے بعد اب وہ کسی نہ کسی کمپنی میں انٹرنشپ کے لیے اپلائی کرنے کا ٹرائی کر رہی تھی۔ ارمان شاہ اور ریحان شاہ نے تو اسے بہت کہا کہ وہ ان کے ساتھ آفس جوائن کر لے، لیکن وہ کہتی تھی کہ وہ کہیں اور باہر ٹرائی کرنا چاہتی ہے۔ اسی طرح اسے ایک بہت بڑی کمپنی سے آفر ہوئی اور آج اس کا پہلا دن تھا۔ وہ کمرے سے نکل کر نیچے آئی تو ڈائننگ ٹیبل پر سلاشا بیٹھا ناشتہ کرنے میں مصروف تھا۔ شوبہ بیگم اور میمونہ بیگم بھی بیٹھی ناشتہ کرنے میں مصروف تھیں۔ اس دن کے بعد آج ان کا سامنا ہو رہا تھا۔ وہ خاموشی سے کرسی کھسکا کر اس پہ بیٹھ گئی اور اسے مکمل طور پر اگنور کیے ناشتہ کرنے میں مصروف ہو گئی۔ وہ گاہے بگاہے اس کے ایکسپریشن نوٹ کر رہا تھا۔ تمہیں اگر انٹرنشپ کرنی تھی تو میری کمپنی میں کر لیتی، سالار شاہ نے ماحول کی خاموشی کو توڑتے ہوئے کہا۔ اس کے بعد وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ اگر مجھے کرنی ہوتی تو میں بابا اور تایا کے ساتھ ان کی کمپنی میں کر لیتی، لیکن فی الحال مجھے باہر کہیں ٹرائی کرنا تھا۔ وہ مختصر جواب دیتی ناشتہ کرنے میں مصروف ہو گئی۔ ماحول میں ایک دم سے پھر خاموشی چھا گئی تھی۔ اور یہ اپنا ناشتہ ختم کری اٹھ کھڑی ہوئی اور خدا حافظ کہتی باہر کی جانب بڑھ گئی۔ سالار کو پتا تھا کہ وہ اس کے ساتھ نہیں جائے گی، اس لیے اسے آفر کر کے وہ کوئی بھی بدتمزگی نہیں چاہتا تھا۔ وہ جتنا اس کے ساتھ صحیح رہنے کی کوشش کرتا تھا وہ اس سے دور ہوتی جا رہی تھی۔ اس کو جاتے دیکھ ایک ٹھنڈی سانس اس نے اپنے اندر اتاری اور وہ بھی جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا اور خدا حافظ کہتا باہر کی جانب بڑھ گیا۔ اسمیر خان کا رشتہ اس کی پھپھوزاد کزن سے طے ہوا تھا اور اگلے مہینے ان کی شادی تھی۔ سب لوگ اسی تیاریوں میں مصروف تھے۔ وہ آفس سے واپس آئی تو گھر میں بالکل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ وہ سمجھ گئی کہ سب ضرور بازار گئے ہوں گے۔ وہ بھی کلیگز کے ساتھ لنچ کر کے آئی تھی، اس لیے آتے ہی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی اور پھر کچھ دیر آرام کرنے کے بعد وہ باہر آئی تو ابھی تک کوئی بھی واپس نہیں آیا تھا۔ وہ بھی جان کے کمرے میں آئی تو وہ جائے نماز پہ بیٹھی تسبیح کرنے میں مصروف تھیں۔ وہ مسکراتی ہوئی ان کے پاس آئی اور ان کی گود میں سر رکھ کے لیٹ گئی۔ وہ اپنی تسبیح مکمل کرتی اس پہ پھونک مارتی مسکراتی۔ آ گئی بیٹا تم، کھانا کھایا تم نے؟ وہ محبت سے اس کی طرف دیکھتی اس سے پوچھنے لگیں۔ بی جان، آج آفس میں کلیگ کے ساتھ لنچ تھا تو میں کھا کے آئی تھی۔ اب میں چائے بنانے لگی تھی، آپ کو پینی ہے؟ بناؤں آپ کے لیے بھی؟ وہ ان سے پوچھتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ نہیں بیٹا، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی سکینہ سے بنوا کر میں نے پی ہے۔ اچھا تم یہ بتاؤ، تم نے شادی کے لیے کچھ نہیں لینا؟ سب روز جاتے ہیں بازار، تم بھی شاپنگ کر رہا ہو؟ تم اچھی مصروف ہوئی ہو آفس میں، شادی کے دن قریب ہیں، کچھ اپنے لیے لے آؤ۔ بی جان، او میری پیاری بی جان، آپ کو میری کتنی فکر ہے، بس میرا ٹائم ہی نہیں لگ رہا، اور ویسے بھی میرے بہت سے ڈریسز پڑے ہوئے ہیں، انہی میں سے کوئی پہن لوں گی۔ وہ محبت سے ان کے گلے میں باہیں ڈالتی ان کی محبت اور فکر پر مسکرا دی۔ اچھا، وہ سالار آیا ہوا ہے، چائے بنانے جاؤ تو اس کے لیے بھی بنا دینا۔ اس کو ہدایات دیتی وہ واپس رکعت باندھ چکی تھیں۔ وہ ان کی بات پر بدمزہ سی ہوئی اور باہر کچن کی جانب بڑھ گئی۔ کچن میں آ کے اس نے اپنے اور سالار کے لیے چائے بنائی اور سکینہ کو آواز دینے لگی تاکہ وہ سالار کے کمرے میں اس کو دے آئے، مگر سکینہ اسے کہیں بھی نظر نہ آئی تو نہ چاہتے ہوئے بھی وہ چائے اٹھا کر سالار کے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ دروازہ نوک کر کے وہ اندر داخل ہوئی تو کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا۔ واش روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ چائے ٹیبل پہ رکھتی پلٹنے لگی تو فون کے بجنے کی آواز پر اس نے ٹیبل پر پڑے فون کی جانب دیکھا۔ اس پر بہت ہی خوبصورت لڑکی کی تصویر جگمگا رہی تھی اور علینا نام لکھا ہوا تھا۔ فون خود ہی بج بج کے بند ہو گیا تھا۔ اتنی دیر میں وہ گلے میں تولیہ ڈالے واش روم سے باہر نکلا اور باہر اس کو اپنے کمرے میں دیکھ وہ چونک سا گیا۔ وہ بی جان نے کہا کہ میں آپ کو چائے دے آؤں تو بس وہی دینے آئی تھی، میں جا رہی تھی۔ وہ گڑبڑا کر نظر جھکاتی ہوئی بولی اور اتنی دیر میں فون پھر سے بجنے لگا۔ وہ اس کی گہری نگاہوں سے دیکھتا رکنے کا اشارہ کرتا فون کی جانب متوجہ ہو گیا۔ وہ اس کے اشارے کو نظر انداز کیے سر جھٹک کر باہر کی جانب بڑھنے لگی تو اس نے جلدی سے آ کر اس کا بازو پکڑ کر روکا۔ فون کان سے لگائے وہ اسے تنبیہ انداز میں گور رہا تھا، جیسے کہہ رہا ہو کہ اس بار یہ غلطی مت کرنا۔ علینا،
میں تم سے بعد میں بات کرتا ہوں، میں ذرا اس ٹائم بزی ہوں۔ وہ فون رکھتا اس کی طرف متوجہ ہو چکا تھا۔ آپ کو کیا بات کرنی ہے مجھ سے؟ میرا نہیں خیال کہ ہم میں کچھ ایسی بات ہے کہ بات کی جائے۔ آپ اپنی گرل فرینڈ سے آرام سے بات کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کی بات پر سلاڈ نے اسے کھور کے دیکھا۔ یہ لڑکی جان بوجھ کر اس کا امتحان لینے پہ تلی ہوئی تھی۔ کیا تم مجھے بتا سکتی ہو تمہیں مجھ سے کیا پرابلم ہے؟ میں جب سے آیا ہوں واپس تمہارا موڈ ہی سیٹ نہیں ہوتا، ہمیشہ بدتمیزی سے پیش آتی ہو، ہمیشہ اگنور کرتا ہوں کہ ٹھیک ہو جاؤ گی، مگر تم ویسی کی ویسی ہو۔ اوہ، یہ کہہ بھی کون رہا ہے مجھے، جن کو خود مجھ سے ہمیشہ بہت پرابلم رہی ہے۔ اس کی بات پہ وہ تنزیات داز پہ بولی تو وہ غصے سے اسے دیکھنے لگا۔ تمہیں پتہ ہے تم مجھ سے کتنی چھوٹی ہو اور تم مجھ سے کس انداز میں بات کرتی ہو؟ میری جگہ کوئی اور ہو تو کبھی بھی برداشت نہ کرے۔ تو آپ کو کس نے کہا ہے برداشت کریں؟ جیسے آپ پہلے برداشت نہیں کرتے تھے اب بھی مت کریں۔ آپ کو کیا مجبوری ہے جو آپ برداشت کریں گے؟ وہ تنفر سے کہتی دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ سلار شاہ اس کی بات پر غصے سے اس کی طرف بڑھا اور اس کا دروازہ کھولتا ہاتھ پکڑ کر اس کو دیوار کے ساتھ لگا گیا۔ حوریہ ریحان شاہ، وہ چبا چبا کر اس کا نام لیتا ہوا بولا، تم میرے ضبط کا بہت امتحان لے چکی ہو، اب بس۔ میں نے اتنی نرمی کبھی کسی کو نہیں دکھائی، لیکن تمہارے ساتھ میں اتنے دن سے نرمی برت رہا تھا کہ شاید تم اپنی ٹون چینج کر لو۔ لیکن کچھ رسی ٹیڑھی کی ٹیڑھی ہی رہتی ہیں، کبھی سیدھی نہیں ہوتی، لیکن مجھے سیدھا کرنا آتا ہے۔ آئندہ تم نے مجھ سے اس ٹون میں بات کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، یہ میں تمہیں لاسٹ وارننگ دے رہا ہوں۔ اور اپنی یہ چائے بھی اٹھا کے لے جاؤ، مجھے نہیں پینی تمہارے ہاتھ کی چائے۔ وہ ایک جھٹکے سے اسے چھوڑتا پیچھے ہوا اور گاڑی کی چابی اٹھاتا باہر نکل گیا۔ اتنی توہین پر حوریہ کی جیسے آنکھیں جھل اٹھی تھیں، آنسو اس کی آنکھوں سے بہنے کو تیار تھے۔ وہ بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں آئی اور دروازہ بند کرتی کمرے کے دروازے کے ساتھ بیٹھتی چلی گئی۔ اس شخص کو اپنے 5 سال پہلے کی گئی باتوں پر ذرا بھی پچھتاوا نہیں تھا، بلکہ وہ اس کو ہی جھکانا چاہتا تھا۔ اس دشمن جہاں کی بے حسی پر اس نے بے دردی سے اپنے آنسو پونچھ ڈالے۔ اس نے وعدہ کیا تھا اپنے ساتھ کہ وہ اس شخص کے لیے ایک آنسو بھی نہیں بہائے گی، لیکن آج سارے وعدے ٹوٹتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ اگلے دن ویکینڈ تھا، اس کا آفس سے آف تھا۔ عمل کو میمونہ بیگم نے بلایا تھا تاکہ حوریہ کو جا کے شاپنگ کروا دے، کیونکہ اس کو خود تو کوئی چاہ ہی نہیں تھی بازار جانے کی۔ ان دونوں کو شاویز مال چھوڑ آیا تھا اور خود اپنے دوستوں کے ساتھ نکل گیا تھا۔ واپسی میں نہال نے ان کو پک کرنے آنا تھا۔ عمل کے ساتھ وہ شاپنگ مال کے اندر داخل ہوئی۔ عمل نے بھی اس کی اداسی نوٹ کی تھی۔ وہ شاپنگ میں کوئی دلچسپی نہیں لے رہی تھی۔ حوریہ، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ ایسے مت کرو، خوشی کا موقع ہے، خوشی خوشی کرو نہ سب۔ کچھ ایسے تمہیں دیکھ کے مجھے بھی اداسی ہو رہی ہے۔ اس کی بات پر حوریہ کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ تم ہی بتاؤ میں کیا کروں، میں کہاں غلط ہوں؟ اس شخص کو اپنی غلطی کا احساس ہی نہیں ہے اور یہ چیز مجھے کھائے جا رہی ہے، بلکہ وہ اوپر سے مجھے ہی ایٹیٹیوڈ دکھاتے ہیں کہ میں ان سے بات نہیں کرتی۔ تمہیں کیوں فرق پڑ رہا ہے ان سے؟ تم تو کہتی تھی تمہیں اب کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ حوریہ پلیز اپنے آپ کو مضبوط کرو، ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ مت رو اور بھول جاؤ جو کچھ ہوا ہے۔ زندگی میں آگے بڑھو، صرف ایک شخص پہ دنیا ختم نہیں ہو جاتی۔ کیا تم اب بھی ان سے پیار کرتی ہو؟ بتاؤ مجھے۔ عمل کے پوچھنے پر اس نے بے دردی سے اپنے آنسو پوچھے اور نفی میں سر ہلایا اور بولی، نہیں، ہرگز نہیں۔ میرے دل میں ان کے لیے محبت تو کیا، نفرت بھی نہیں ہے۔ مجھے ان سے بات کرنا بھی پسند نہیں ہے، وہ خود مجھ سے بات کرتے ہیں۔ تو بس پھر اب سے تم نہیں رو گی اور میں تمہیں روتا ہوا نہ دیکھوں۔ چلو اب اپنا موڈ ٹھیک کرو، سب دیکھ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے لڑکی کو۔ اس کی بات پر وہ روتے روتے ہنس تھی۔ پھر اس نے خوب دل جما کر شاپنگ کی اور پھر وہ کچھ کھانے کے لیے پاس ہی ایک ریسٹورنٹ میں آ گئیں۔ نہال کو انہوں نے فون کر کے بول دیا تھا کہ وہ ان کو پک کر لے۔ کھانے کے بعد وہ بیٹھی نہال کا انتظار کر رہی تھی، لیکن نہال کی جگہ سالار کو ریسٹورنٹ میں آتا دیکھ حوریہ کے ماتھے پہ بل پڑ گئے تھے۔ عمل نے کنکھیوں سے اسے دیکھا، ریلیکس رہنے کا اشارہ کیا۔ سالار شاہ نے گہری نگاہوں سے حوریہ کی روئی روئی آنکھوں کو دیکھا، جس سے صاف لگ رہا تھا کچھ دیر پہلے برسات آ کے گئی ہے۔ وہ ان دونوں کو لیتا گاڑی کی جانب آ گیا۔ حوریہ پیچھے کا دروازہ کھولتی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ گاڑی میں بھی وہ عمل سے اس کے گھر والوں کا حال احوال اور ہلکی پھلکی ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا، لیکن حوریہ بالکل خاموش تھی، وہ جیسے یہاں تھی ہی نہیں، اور وہ مکمل طور پر اگنور کی گاڑی سے باہر دیکھنے میں مصروف تھی۔ وہ گاہے بگاہے گاڑی کے بیک میرر سے اس پر نظر ڈال دیتا تھا۔ گھر آنے پر وہ سب سے پہلے گاڑی سے اتری اور اندر کی جانب بڑھ گئی اور عمل بھی اس کے پیچھے پیچھے اندر چل دی۔
सलार की नज़रों ने दूर तक उसका पीछा किया। अजमेर की शादी के लिए घर के बड़े बुजुर्गों और सलार, होरिया के अलावा सब एक हफ्ता पहले ही उधर जा चुके थे। अमल और पुप्पो ने उसे भी बहुत फोर्स किया कि वो भी आए, लेकिन उसने कहा कि वो 1-2 दिन पहले आ जाएगी क्योंकि वो ऑफिस से इतनी छुट्टियां नहीं ले सकती थी। आज मायों का दिन था तो आज उसको जाना ही था। सुबह से कोई 10 बार अमल का फ़ोन आ चुका था कि वो तैयार हो, शावेज़ उसको लेने आ रहा है। फिर वो शबे उसके साथ खान मिला आ चुकी थी। मायों का फंक्शन का इंतज़ाम उन्होंने अपने ही लॉन में किया था। हुरिया ने आज गोल्डन और येलो कलर की अनारकली फ्रॉक पहन रखी थी और अपने लंबे बालों को पुष्ट पे खुला छोड़े लाइट सा मेकअप किए वो बहुत हसीन दिख रही थी। वो पहली बार इस तरह तैयार हुई थी, वरना वो हमेशा सिंपल सी रहती थी। जिसने भी देखा उसकी बलाएं ले डाली। अमल ने भी गोल्डन और येलो कलर का उससे मिलता जुलता ही ड्रेस पहना था और वो भी बहुत हसीन दिख रही थी। नेहाल की नज़र तो उससे हट ही नहीं रही थी। नेहाल ने जब से होश संभाला था, अमल की उसके लिए उसके दिल में एक अलग सी फीलिंग्स थी, जिसका इजहार 1 साल से उसने कर दिया था और दोनों की तरफ से अब बराबर सब कुछ चल रहा था। मगर अभी तक किसी को भी इस चीज़ की भनक तक नहीं पड़ी थी। फंक्शन शुरू हुआ तो सबने एक एक करके अजमीर को उपटन लगाया। सलार आफत से सीधा इधर ही आ गया था और फ्रेश होकर कपड़े चेंज करके वो भी लॉन में आ चुका था। वो भी येलो कलर के कुर्ता शलवार में बहुत ज़्यादा हैंडसम दिख रहा था। सबसे पहली नज़र उसकी सेज पे अजमीर को उपटन लगाती हुरिया पे पड़ी। एक पल के लिए उसकी नज़र वापस पलटना भूल गई। वो बेखुद सा उसे देखे गया। उसने सर झटक के अपने आप को कंट्रोल किया और स्टेज पे उपटन लगाने के लिए बढ़ गया। पूरे फंक्शन में उसकी नज़र गाहे-बगाहे उस पर जाती रही थी। वो अपनी फीलिंग समझने से कासिर था कि एकदम से वो उसे क्यों इतनी अच्छी लगने लगी है। मेहंदी पर भी उसने सी ग्रीन लहंगा पहना हुआ था और बालों को जूड़ा बनाए वो बेइंतहा हसीन दिख रही थी। उसकी नज़र तो जैसे उससे हट ही नहीं रही थी। वो अपने दिल के हाथों बेबस हो चुका था। आज बारात थी, वो तैयार होके निहाल का इंतज़ार कर रही थी क्योंकि उसने उसे पिक करने आना था। बाकी सब लोग पार्लर तैयार होने के लिए गए थे, लेकिन उसने घर तैयार होने को ही तरजीह दी थी। आज उसने स्काई ब्लू शरारा ज़ेब तन किया था, जिस पर वाइट मोतियों का काम बहुत नफ़ासत से हुआ था और वो उसमें बहुत हसीन लग रही थी। वो बैठी निहाल का इंतज़ार कर रही थी कि बाहर हॉर्न बजने की आवाज़ पर वो बाहर की जानिब बढ़ गई। मगर वहाँ निहाल की जगह सलार को बैठे देख वो तंग रह गई। एक पल के लिए तो उसने सोचा कि वो वापस मुड़ जाए, लेकिन वो इस टाइम कोई बदमज़गी नहीं चाहती थी, इसलिए खामोशी से गाड़ी में बैठ गई। उसे निहाल पर भी इंतहा गुस्सा आ रहा था। अगर उसने नहीं आना था तो वो उसको कम से कम बता देता। वो खुद ही किसी न किसी तरह आ जाती। इस शख्स का सामना ही तो वो नहीं करना चाहती थी। वो गाड़ी में बैठी तो उसने गाड़ी आगे बढ़ा दी। कुछ देर गाड़ी में बिल्कुल खामोशी रही, जिसको सलार की आवाज़ ने तोड़ा। अच्छी लग रही हो तुम। उसने गहरी निगाहों से उसे देखते हुए बोला। उसकी बात पर होरिया ने चौंक कर उसे देखा। मैं तो बहुत पहले से ही अच्छी हूँ। हाँ, आपको ही सिर्फ बहुत खराब लगती हूँ। वो छले-कटे अंदाज में जवाब देती बाहर की जानिब देखने लगी। वो उसकी बात पर बेसाख्ता मुस्कुरा दिया। नहीं, आप बहुत अच्छी लग रही हो। हालांकि चेंज तो तुम में कोई भी नहीं आया, लेकिन पता नहीं फिर भी तुम अच्छी लग रही हो। उसने मजाकिया अंदाज में उसे छेड़ते हुए कहा। तो हुरिया ने एकदम गुस्से से उसकी तरफ देखा। आप प्लीज़ मुझसे ऐसी बातें मत किया करें। मुझे आपसे बात करना भी पसंद नहीं है। आप प्लीज़ अगर मेरे सामने आए तो खामोश रहा करें। मैं भी खामोश रहूँगी। वो गुस्से भरे अंदाज में बोली तो सलार ने एकदम से संजीदा होकर उसकी तरफ देखा। हुरिया, तुम्हें मुझसे मसला क्या है? तुम्हारी मैं इतनी बार बदतमीजी बर्दाश्त कर चुका हूँ। अगर कुछ मजाक में भी कह दो तो वो भी तुम बर्दाश्त नहीं करती हो। मैं नॉर्मल रहने की तुम्हारे साथ कोशिश करता हूँ, मगर तुम बदतमीजी पर उतर आती हो। तो वो गुस्से से बोला तो वो चुप हुई, कोई जवाब दिए बगैर गाड़ी से बाहर की जानिब देखने लगी। वो जितने अच्छे मूड से आया था, अब उस लड़की ने उसका मूड बेहद ख़राब कर दिया था। फिर वो पूरा रास्ता चुपचाप ड्राइविंग करता रहा और फिर उसे वेन्यू पे उतार के खुद गाड़ी आगे बढ़ा ले गया। वो भी चुपचाप पीछे देखे बगैर अंदर की छाने पड़ गई। फिर वो पूरा दिन उसे कहीं भी दिखाई नहीं दिया और वलीमा वाले दिन भी वो उसे दूर से ही बस दिखाई दिया था। शादी खत्म हुई तो सब अपने अपने कामों में फिर से मसरूफ़ हो गए। वो भी फिर से ऑफिस जाना स्टार्ट हो गई थी। वो आज ऑफिस से घर आई तो सानिया आपी और अमशा आपी दोनों आई हुई थीं।
وہ ان کے ساتھ کچھ دیر گپ شپ کرنے کے بعد اندر اپنے کمرے میں آرام کرنے کی غرض سے چلی گئیں۔ شام کو جب وہ سو کے اٹھ کے باہر آئی تو باہر تو اسے کوئی دکھائی نہیں دیا، تو وہ وی جان کے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ اندر سے آتی آوازوں پر وہ بے اختیار رک گئیں۔ میری تو ہمیشہ سے خواہش رہی ہے کہ حوریہ میری بہو بنے، لیکن 5 سال پہلے سلار نے تو انکار کر دیا تھا، تو میں شرمندگی سے کچھ بھی نہیں بول پائی تھی۔ مجھے ہمیشہ سے پچھتاوا رہا ہے، لیکن میں مجبور تھی۔ حوریہ مجھے اپنے بچوں سے زیادہ عزیز ہے، اسی لیے میں نہال کے لیے حوریہ کو مانگنا چاہتی ہوں۔ مجھے پتہ ہے میرا نہال کبھی بھی انکار نہیں کرے گا۔ حوریہ کی پڑھائی بھی مکمل ہو گئی ہے ماشاءاللہ سے، تو آپ بات کریں نا ریحان سے اور میمونہ سے، میں کرتی اچھی نہیں لگوں گی۔ صوبیہ بیگم کی بات پر ایک پل کے لیے حوریہ کانپ سی گئی اور بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں آئی اور دروازہ بند کرتی بے اختیار پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے اس کے جسم سے جان نکال لی ہو۔ ادھر بیزا نے ریحان شاہ اور میمونہ بیگم سے بھی اس بارے میں بات کر لی تھی اور انہوں نے حوریہ سے پوچھ کے اور سوچ کے بتانے کا کہا تھا۔ صوبیہ بیگم اپنے نہال سے بات کرنے کے لیے اس کے کمرے میں آئیں تو وہ لیپ ٹاپ کھولے آفس کا کام کرنے میں مصروف تھا۔ ان کو دیکھتے ہی اس نے لیپ ٹاپ بند کیا اور ان کی جانب متوجہ ہوا۔ بیٹا، اس بار عزت ہماری تمہارے ہاتھ میں ہے۔ ہم نے ایک فیصلہ کیا ہے اور ہمیں پورا یقین ہے تم ہمارا مان رکھو گے۔ جیسے تمہارے بھائی نے 5 سال پہلے مان توڑ دیا تھا، تم نہیں توڑو گے۔ ان کی بات پر نہال ایک دم سے گھبرا گیا اور سوالیہ انداز میں ان کی طرف دیکھنے لگا۔ جو بات کرنی ہے ماں کھل کے کیجیے، آپ تو مجھے ڈرا رہی ہیں۔ دراصل بیٹا، ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہارا اور حوریہ کا رشتہ طے ہو جائے اور اگلے منتھ تم دونوں کا نکاح کرتے ہیں۔ ان کی بات پر نہال جی جان سے کانپ گیا اور بے بسی سے ان کی جانب دیکھنے لگا۔ آپ نے خود ہی فیصلہ کر لیا؟ آپ ایک دفعہ مجھ سے پوچھ تو لیتی۔ بولتے بولتے اس کی آواز پھرا سی گئی۔ پلیز بیٹا، اب ہماری عزت تمہارے ہاتھ میں ہے۔ 5 سال پہلے بھی تمہارے بھائی نے یہ کہہ کر ٹھکرا دیا تھا کہ وہ اس سے چھوٹی ہے اور وہ اپنی پسند کی لڑکی سے شادی کرے گا۔ اس نے یہ بھی نہیں سوچا کہ اس کے مرحوم دادا کا فیصلہ تھا، جنہوں نے یہ فیصلہ بہت محبت سے کیا تھا کہ دونوں بھائیوں میں رشتہ قائم رہے۔ صوبیہ بیگم نے باقاعدہ اس کے سامنے ہاتھ چھوڑ دیے۔ نہال ان کی بات پر بے بسی سے انہیں دیکھنے لگا۔ ماں، رشتہ قائم رہے گا ہمارا، لیکن اور بھی تو طریقے ہیں نا؟ کیا میرے لیے کوئی اور نہیں ہو سکتی؟ میری بھی تو کوئی پسند ہو سکتی ہے نا؟ میں خود آپ سے بات کرنے والا تھا کہ میں کسی کو پسند کرتا ہوں، آپ اس کا رشتہ لے جائیں، لیکن آپ اب مجھے مجبور کر رہی ہیں۔ ایسا مت کریں ماں، پلیز۔ میں عمل کو پسند کرتا ہوں، میں آپ سے اس بارے میں بات کرنے والا تھا۔ وہ بے بسی برے لہجے میں بولا۔ ٹھیک ہے، چلو تم بھی اپنے بھائی کے نقشے قدم پہ، تم دونوں کو ہی ماں باپ کی عزت کا خیال نہیں ہے۔ وہ روتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئیں تو بے اختیار اس نے ہاتھ پکڑ کر انہیں روکا۔ ایسا مت کریں، عمل بھی تو ہماری اپنی ہے نا؟ حوریہ کے لیے اللہ نے کچھ بہتر سوچا ہوگا، آپ کیوں ٹینشن لیتی ہیں؟ نہال کے کہنے پر انہوں نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ اس سے چھڑایا۔ میں اپنی زبان دے چکی ہوں، لیکن اگر تمہیں یہ سب کرنا ہے، اپنے بھائی کے نقشے قدم پہ چلنا ہے، تو چلو، پھر میں تم دونوں بھائیوں کی ماں نہیں ہوں، مر چکی تم لوگوں کے لیے ماں۔ وہ اسے ایموشنل بلیک میل کرتی باہر کی جانب بڑھ گئیں اور وہ بے بسی سے انہیں دیکھتا رہ گیا۔ وہ انہیں کیسے بتاتا کہ اس نے عمل کو بھی زبان دی ہے، اس کا کیا کرے گا؟ اس نے ہر ممکن کوشش کی کہ انہیں منائے، لیکن وہ اپنی ضد سے 1 انچ بھی ہلنے کو تیار نہیں تھی۔ تو اس نے آخرکار وہ فیصلہ کر لیا جو شاید یہ زندگی میں کبھی نہ کرتا۔ حوریہ نے بھی دل پہ پتھر رکھ کے اس رشتے کے لیے ہاں کر دی تھی۔ اسے پتا تھا کسی کو تو اس کی لائف میں آنا تھا، تو پھر وہ اب کتنی دیر تک روک سکتی تھی؟ رشتہ پکا ہوا تو گھر میں نکاح کی تیاریاں زور و شور سے شروع ہو گئیں۔ سلار شاہ کو جب پتہ چلا تو جیسے اسے لگا اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین کس نے کھینچ لی ہو۔ اب تو وہ اس پوزیشن میں بھی نہیں تھا کہ وہ اپنی ماں سے اس رشتے کے بارے میں بات کر سکے، کیونکہ 5 سال پہلے انکار کرنے والا بھی وہی تھا۔ ادھر نہال نے ہاں تو کر دی تھی، لیکن اس کے دل کو کہیں بھی چین نہیں تھا۔ عمل نے بھی رو رو کے اپنا برا حال کر لیا تھا، لیکن وہ اس کو تسلی بھی نہیں دے سکتا تھا۔ حوریہ ویسے تو نکاح کی تیاریوں میں حصہ لے رہی تھی، لیکن اندر سے جیسے اس کا اپنا آپ خالی سا ہو گیا تھا۔ آج اس نے نکاح کا ڈریس فائنل کرنے جانا تھا تو صبح سے عمل کو فون کر رہی تھی کہ وہ اس کے ساتھ چلے، لیکن عمل اس کا فون ہی نہیں اٹھا رہی تھی۔ اس نے پھپھو کو فون کیا تو انہوں نے بتایا کہ اس کی طبیعت 2 دن سے بہت زیادہ خراب ہے۔
وہ شاپنگ کا ارادہ پھر کبھی پر ملتوی کر کے عمل کی طرف آ گئی اور پپو کو سلام کرتی ہوئی اندر عمل کے کمرے میں آئی تو کمرہ فل اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس نے لائٹ چلائی تو عمل سر تک کمبل تانے سو رہی تھی۔ اس نے اس کے چہرے سے کمبل ہٹایا اور اسے چکایا۔ اسے دیکھتے ہی عمل اٹھ کر بیٹھ گئی اور زبردستی مسکرا کر اسے دیکھا۔ اس کی مسکراہٹ میں درد تھا۔ کیا ہوا تمہیں اچانک؟ میں اتنے دل سے کال بھی کر رہی ہوں، تم اٹھاتی نہیں ہو، اور میں نے صبح پپھو کو کال کیا تو انہوں نے بتایا تم بیمار ہو۔ سب خیریت ہے نا؟ حوریہ نے اس کی حالت دیکھتے ہوئے اس سے پوچھا تو اس کی آنکھیں آنسوؤں سے لبالب بھر گئیں اور وہ اپنے آپ پہ قابو نہیں رکھ پائی اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ پھر حوریہ کے پوچھنے پر اس نے ساری بات اسے بتائی تو وہ غصے اور افسوس بھری نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ تم دونوں نے مجھ سے چھپایا۔ کیا میں تم لوگوں کے لیے اتنی بھی اہم نہیں کہ اپنی کوئی بات تم لوگ مجھے بتاؤ؟ اگر تم لوگ مجھے بتا دیتے تو یہ سب نہ ہوتا، بات اس حد تک آگے نہ بڑھتی۔ اس کے بعد پر وہ شرمندگی سے سر جھکا گئی۔ پھر وہ اسے تسلی دیتی ہوئی واپس گھر آ گئی اور اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ ایسا اب ہونے نہیں دے گی۔ وہ سمجھ رہی تھی ماؤں کے چکروں میں سب پس رہے تھے، اس لیے اس نے بی جان سے ہی ڈائریکٹ بات کرنے کا سوچا اور ان کے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ بی جان نوافل کی نیت باندھے بیٹھی تھی۔ وہ بیڈ پر بیٹھی ان کے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ بی جان نے سلام پھیرا تو وہ سلام کرتی ان کے پاس بیٹھ گئیں۔ انہوں نے محبت سے اس کا ہاتھ چوما اور وہ سر ان کی گود میں رکھ کے لیٹ گئیں۔ بی جان، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، پلیز میری بات سمجھیے گا، یہ تین تین زندگیوں کا معاملہ ہے۔ وہ کچھ دیر رکی اور پھر کچھ توقف کے بعد پھر بولی، بی جان، عمل اور نہال ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ نہال نے بڑی امی کے کہنے پر ان کی بات مان لی، لیکن وہ دل سے خوش نہیں ہے اور عمل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ میں ان لوگوں کی زندگیاں برباد کر کے کیسے خوش رہ سکتی ہوں؟ میں کسی کے جذبات محبت کی قبر پر اپنا محل تعمیر نہیں کر سکتی۔ پلیز آپ یہ رشتہ ختم کر دیں اور ان دونوں کا کر دیں۔ وہ ساری بات ان کو تفصیل سے بتاتی التجائیہ لہجے میں بولی تو بی جان پرسوچ انداز میں اسے دیکھتی سر ہلا گئیں اور سب سے بات کرنے کا وعدہ کیا تو اس نے محبت سے انہیں دیکھا اور بے اختیار وہ محبت سے ان سے لپٹ گئیں۔ پھر بی جان نے سب کو کیسے منایا، سب لوگ کیسے راضی ہوئے عمل اور نہال کے رشتے کے لیے، اور جو ڈیٹ اس کی اور نہال کے نکاح کی تھی اسی ڈیٹ پر عمل اور نہال کا نکاح فکس ہو گیا۔ سلار کو ان سب باتوں کا پتہ چلا تو اس نے صوبیہ بیگم سے اپنے اور حوریہ کے بارے میں بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ اب کی بار وہ یہ موقع گنوانا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے بات کی تو صوبیہ بیگم اس دیر تک تو حیرت اور غصے سے اسے دیکھنے لگی۔ تم نے شادی بیاہ کو مذاق سمجھا ہوا ہے، گڈے گڈیوں کا کھیل سمجھا ہے؟ ان کے کہنے پہ اب بے اختیار شرمندگی سے نظریں جھکا گیا۔ میں سب سے معافی مانگ لوں گا، آپ پلیز بات کریں ریحان چاچو سے، پلیز ماں۔ اس کی بات پر صوبیہ بیگم سوچ میں پڑ گئیں۔ پھر سلار نے خود بھی جان سے سب سے پہلے بات کی اور معافی مانگی۔ بیٹا، ہم تو راضی ہو جائیں لیکن حوریہ وہ نہیں مانے گی۔ تمہیں حوریہ سے معافی مانگنی چاہیے، تم نے اس کا دل دکھایا ہے۔ ان کے کہنے پہ وہ بے اختیار مسکرا دیا۔ آپ بے فکر رہیں، میں اس سے بات کر لوں گا۔ حوریہ کو جب اس بات کا معلوم ہوا تو اس نے فوراً انکار کر دیا کہ وہ اس شخص سے کبھی بھی شادی نہیں کرے گی۔ وہ اس کے علاوہ جس سے بھی چاہیں وہ شادی کرے گی، لیکن اس شخص سے نہیں۔ سب نے اس کی بہت منت کی لیکن وہ اپنی ضد سے ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹی۔ اب بھی وہ آفس سے واپس آئی اور کچھ دیر آرام کرنے کے بعد وہ چائے بنانے کی غرض سے کچن میں آئی تو آگے سلار شاہ کو کچن میں کافی بناتے دیکھ وہ دروازے میں ہی رک گئیں۔ وہ واپس مڑنے ہی لگی تھی کہ سلار شاہ کے پکارنے پہ رک گئیں۔ کیا ہماری بات ہو سکتی ہے پلیز؟ وہ التجائیہ بھرے لہجے میں بولا تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی رک گئی اور سوالیہ انداز میں اس کی طرف دیکھنے لگی۔ کیا تم مجھے معاف نہیں کر سکتی؟ مانتا ہوں مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی، مجھے اس طرح نہیں کہنا چاہیے تھا، لیکن میں جب سے آیا ہوں تم نے اتنا بدلہ لے لیا ہے مجھ سے، اب تو معاف کر دو، میں اپنے کی پہ شرمندہ ہوں۔ تم کہو تو روز معافی مانگ لیا کروں گا، پلیز ایک موقع دو مجھے۔ وہ بے بسی برے لہجے میں بولا، آپ کو کیوں کرنی ہے شادی مجھ سے جبکہ آپ کی لائف میں کوئی اور ہے اور آپ کو تو میں پسند ہی نہیں تھی؟ تو کیوں؟ آخر کیا وجہ ہوئی جو آپ کو مجھ سے شادی کرنی ہے؟ میں تھک چکی ہوں آپ کے ڈراموں سے، جب چاہا زندگی سے نکال دیا، جب چاہا زندگی میں واپس لانا چاہتے ہو، کھلونا سمجھا ہے مجھے؟ وہ غصے بھرے لہجے میں بولی اور آخر میں اس کی آواز پر آ گئی، ہاں مانتا ہوں مجھ سے غلطی ہوئی، وہ میرا بچپنا سمجھ لو یا کچھ بھی،
لیکن اب میں واپس آیا ہوں۔ میں جب سے آیا ہوں تم نے میرے ساتھ ایک دن بھی اچھے سے بات نہیں کی۔ میں بہت اچھے طریقے سے تم سے بات کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ سلار شاہ نے کہا تو وہ غصے بھری نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ ہاں تو اچھے سے بات کیوں کرتی؟ آپ نے کیا کچھ نہیں کہا تھا؟ میں کیسے بھول جاؤں؟ وہ سب کچھ نہیں بھول سکتی، اتنا آسان نہیں ہے۔ ٹھیک ہے تو مجھے سزا دے دینا، لیکن پلیز نکاح کے لیے مان جاؤ پلیز۔ سلار یا شاہ کا یہ روپ حیرانی لیے دیکھ رہی تھی۔ اچھا اور آپ کی وہ علینا کا کیا ہوگا جس کو آپ نے جھوٹے وعدے دیے ہوں گے؟ اس کی بات پر سلار شاہ کہکا لگا کے ہنس پڑا۔ ارے یار اتنا بھی برا نہیں ہوں میں، اس سے بھی شادی کر لوں گا۔ وہ اس کو چھیڑتے ہوئے بولا تو وہ غصے سے ایک جھٹکے سے واپس جانے کے لیے مڑی۔ ارے یار مزاق کر رہا ہوں، میری بزنس پارٹنر ہے وہ، وہاں کا بزنس سنبھال رہی تھی، اور یار وہ شادی شدہ ہے، تم اس کو میرے ساتھ جوڑ رہی ہو؟ وہ اس کو ہاتھ سے پکڑ کے روکتا وضاحت دینے لگا۔ اس کی بات پر وہ ناراضگی سے اسے دیکھنے لگی۔ آپ جو بھی کر لیں میں ہاں بالکل نہیں کروں گی، وہ منہ بناتے ہوئے بولی۔ تو اب میں معافی قبول سمجھوں؟ وہ جھک کر اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا۔ سوچوں گی۔ وہ ایک ادا سے بالوں کو جھٹکتے کچن سے نکلتی چلی گئی۔ پیچھے کھڑا سلار پہ اختیار مسکرا دیا۔ ناراضگی کے بادل ہٹے تو سب کچھ بہت حسین لگ رہا تھا۔ پھر امل اور نہال کے نکاح کے ساتھ ہی ان دونوں کا نکاح بھی فکس ہو گیا تھا۔ آخرکار نکاح کا دن آیا۔ امل اور حوریہ نے تقریباً ایک جیسے ہی وائٹ اور اوپر گولڈن کام والے شرارہ سوٹ پہنے تھے اور دونوں بے انتہا حسین دکھ رہی تھیں۔ پھر دونوں کا نکاح ہوا اور ان کو ان کے دلہاؤں کے ساتھ لا کے بٹھایا گیا۔ سلار بھی وائٹ کلر کے کرتا شلوار میں بہت زیادہ ہینسم لگ رہا تھا۔ نہال نے بھی وائٹ ہی کلر کا کرتا شلوار پہن رکھا تھا اور وہ بھی بہت ہینسم لگ رہا تھا۔ رسموں کے بعد سب اپنے اپنے گھروں میں جانے کو اٹھے تو سلار نے رخصتی کا شور مچا دیا کہ اسے تو ابھی ہی رخصتی کرنی ہے، کیونکہ اس کو اگلے منتھ لندن واپس جانا تھا تو وہ چاہتا تھا حوریہ اس کے ساتھ جائے۔ اس کی بات کو سمجھتے سب نے حامی بھر لی اور پھر حوریہ کو رخصت کر کے سلار کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ وہ گھونگھٹ ڈالے اجلا اور اسی میں بیٹھی تھی کہ دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ اپنے آپ میں سمٹ کر بیٹھ گئی۔ اتنی اچانک رخصتی پر وہ ابھی تک گھبرائی ہوئی تھی۔ سلار شاہ اس کے پاس آ کر پیر پہ بیٹھا اور اس کا گھونگھٹ اٹھایا، اسے محبت بھری نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ اس کی نگاہوں سے گھبرا کر اس نے نظریں جھکا لیں۔ دل تو جیسے پسلیوں میں دھڑک رہا تھا۔ آج میری شیرنی کچھ نہیں بول رہی، وہ شرارت سے اسے چھیڑتے ہوئے بولا۔ آپ نے اچھا نہیں کیا رخصتی کروا کے، ابھی میری انٹرنشپ چل رہی تھی، مجھے آپ کے ساتھ کہیں نہیں جانا، مجھے اپنی انٹرنشپ کمپلیٹ کرنی ہے۔ وہ اس کی بات پر ناراضگی سے بولی۔ اب انٹرنشپ ہی انٹرنشپ ہوگی آپ کی، ایک تو آج رات ہی کمپلیٹ ہو جائے گی اور ایک آپ میرے ساتھ میری کمپنی میں کمپلیٹ کر لیجیے گا۔ وہ بھی باقی سے بولا تو حوریہ اس کی بے شرمی پر اسے گھور کے رہ گئی اور نظریں چکا دیں۔ آئی لو یو میری جان، آئی لو یو مور دین اینی تھنگ۔ سلار محبت سے اس کا ماتھا چومتے ہوئے بولا تو حوریہ شرما کر اپنے آپ میں سمٹ سی گئی۔ پھر وہ اس پر اپنا حق جتاتا چلا گیا۔ اس ملن پر دور آسمان پر چاند بھی مسکرا دیا۔